پاک بی بی سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات قائم آل محمد بلند تر صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلک کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ گزشتہ خطبے میں ہم نے اسی آیت کو عنوان قرار دیا، سورہ احزاب آیہ نمبر 53 کہ جس میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، بیوت نبی میں اور رسول خدا کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، اور جب تمہیں اجازت دی جائے تو اس وقت وہ رسول خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور پھر کھانے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں کہ کب رسول خدا کھانا لائیں اور تناول کریں، اور کھانا کھانے کے بعد پھر فوراً منتشر ہو جائیں اور چلے جائیں، اس لیے کہ یہ چیز وہ میرے نبی کے لیے گراں ہے اور سخت ہے۔ اور کیوں رسول خدا، وہ تمہیں کچھ کہنے سے رسول خدا کو حیا آتی ہے، اور حیا کی وجہ سے رسول خدا وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ پاتے، لیکن واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن خداوند عالم تو حق بات کہنے میں حیا نہیں کرتا۔ عزیزاً، آج ہماری گفتگو اسی حیا کے حوالے سے ہے کہ گزشتہ ہم نے ایک مرتبہ حیا کے بارے میں گفتگو کی کہ حیا کیا ہے، حیا کہاں پہ ظاہر ہوتا ہے، اور حیا کی اہمیت اسلام میں اور دین میں وہ کہاں پہ ہے۔ تو حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک حیا پسندیدہ ہے اور ایک حیا صحیح ہے، اور ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ صفت حیا ایک بہت بڑی صفت ہے کہ جو ایک مومن جس کا حامل ہو، اور سب سے پہلے وہ حیا یہ صفت خدا ہے، اور خداوند عالم سب سے زیادہ باحیا ہے، اور پھر یہی صفت مومنین کے اندر ہونی چاہیے
بلکہ ایک انسان کے اندر یہ ایک صفت حیا بہت بڑی صفت ہے، اور یہ حیا پسندیدہ ہے۔ اور حیا کی دوسری قسم حیا ناپسندیدہ، وہ حیا کہ جو مومن کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بعض اوقات البتہ وہ ہم عام طور پر اردو میں حیا کا معنی وہی شرم کرتے ہیں، حیا کا معنی شرم نہیں ہے، کہ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں وہ عرض کروں، لیکن عام طور پر اس کا شرم سے معنی کیا جاتا ہے، جبکہ حیا شرم نہیں ہے۔ تو وہی ہم شرم کا معنی کریں گے تو بعض مقامات پر انسان کے لیے وہ شرم یعنی حیا وہ پسندیدہ نہیں ہے، اور وہاں پر حیا انسان نہ کرے، اور اس لیے کہ وہاں پر اگر ایسے مقامات انشاءاللہ ہماری عمدہ بحث جو ہے وہ اسی سے ہے کہ ایسے مقامات کہ جہاں پر حیا نہیں ہونا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہاں پر انسان حیا سے کام لے تو انسان بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جائے گا، لہذا وہاں حیا سے کام نہ لے، کہ وہ انشاءاللہ وہ ہم عرض کریں گے۔ تو لیکن چند جملے حیا پسندیدہ کہ جو ایک مومن کے اندر یہ حیا ہونا چاہیے، یہ صفت حیا، اور یہ حیا مثبت ہے، حیا پسندیدہ ہے، اور روایات میں جس طرح کہ وہ ذکر ہوا ہے کہ حقیقت دین اور کل دین حیا ہے، بلکہ فرمایا الحیاء هو الدین کلہ، حیا ہی کل دین ہے، کہ اس لیے کہ اگر انسان کے اندر وہ حیا نہ ہو تو انسان خدا کی بندگی نہیں کرے گا۔ یہ حیا ہے جو انسان کو خدا کی بندگی پر وہ اکساتا ہے اور مجبور کرتا ہے۔ اگر حیا نہیں ہوگا تو انسان کسی دوسرے کا احترام نہیں کرے گا، اگر حیا نہیں ہوگا تو انسان وہ حرمت شکن ہو جائے گا، یعنی بہت ساری ایسی حدود ہیں کہ جن کو نہیں توڑنا چاہیے، حیا نہ ہونے کی وجہ سے انسان ان حدود کو توڑ ڈالے گا۔ لہذا حیا ایک بہت بڑی صفت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں، فرمایا کہ الاسلام عریان، اس اسلام عریان ہے، فلباسہ الحیا، اور اس اسلام کا لباس حیا ہے۔ الاسلام عریان فلباسہ الحیا، اور اس کا لباس حیا ہے، وزینتہ الوقار، اور اسلام کی زینت وقار ہے، ومروتہ العمل، اور اسلام کی مروت وہ عمل ہے، نیک اعمال ہیں، وعمادہ الورع، اور اسلام کی عماد اور وہ ستون الورع وہ ورع ہے۔ اور پھر فرمایا وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی ایک اساس اور بنیاد ہے، وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اور اسلام کی اساس اور بنیاد حب اہل بیت علیہم السلام ہے۔ لہذا اس حیا بہت بڑا مقام، اور کہ الاسلام عریان، اسلام عریان ہے اور اس کا لباس حیا ہے، اور اگر حیا نہیں ہوگا یعنی اس انسان کے پاس ایک اسلام عریان اسلام اس کے پاس ہے، ایک اسلام یعنی واقعیت جو ہے وہ حیا کی ایک بہت بڑی واقعیت ہے، جو ایک مومن کے اندر یہ صفت حیا ہونی چاہیے۔ اور یہ حیا قبل اس کے کہ انسان ایک نیک و صالح اور وہ مومن کی ایک صفت ہو، اصلاً حیا انسان کی وہ علامت عقل ہے، علامت خرد ہے، ایک عاقل انسان کی علامت حیا ہے، دین کی علامت حیا ہے۔ اب اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان اسبغ بن نباتہ ان علی قال حبط جبرائیل علی آدم، امیر المومنین سے یہ حدیث فرمایا کہ جناب جبرائیل حضرت آدم پر نازل ہوئے اور حبوط کیا، فقال یا آدم انی امرت ان اخیرک واحدۃ من ثلاث، اے آدم تین چیزیں لے کر آیا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کو ان تین چیزوں میں ایک چیز کو اختیار کا آپ کو وہ کہوں کہ ان تین میں سے ایک چیز کو آپ اختیار کریں۔ جناب آدم نے فرمایا کہ ہاں فاختارھا ودع اثنین، ان میں سے ایک چیز کو آپ اختیار کریں اور دو کو چھوڑ دیں۔ فقال لہ آدم، جناب آدم نے کہا کہ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ وما الثلاث، وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ قال العقل والحیاء والدین، یہ تین چیزیں عقل، حیا
اور دین، ان تین چیزوں میں سے ایک کو اختیار کریں اور دو کو چھوڑ دیں۔ جناب حضرت آدم نے فرمایا کہ انی قد اخترت العقل، اے جبرائیل ان تین میں سے میں عقل کو اختیار کرتا ہوں، عقل۔ فقال جبرائیل للحیاء والدین انصرفا ودعاہ، جناب جبرائیل نے حیا اور دین سے کہا کہ تم واپس چلی جاؤ اور عقل کو چھوڑ دو اور واپس چلی جاؤ۔ فقالا یا جبرائیل، ان دونوں نے، حیا اور دین دونوں نے کہا کہ انا امرنا ان نکون مع العقل حیث کان، ان دونوں صفات نے کہا، یعنی حیا اور دین کہا کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ جہاں پر عقل ہو ہم وہیں پر ہوں، جہاں پر عقل ہو ہم وہیں اس عقل کے ہمراہ ہوں، لہذا ہم عقل کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو عزیزاً حیا عاقل ہونے کی علامت ہے، حیا دیندار ہونے کی علامت ہے۔ جس میں حیا نہیں ہے حقیقت میں وہ عقل نہیں رکھتا، جس میں حیا نہیں ہے حقیقت میں وہ دین کی حقیقت سے دور ہے۔ لہذا حیا بہت بڑی صفت ہے جو ایک مومن کے اندر یہ حیا کی صفت وہ ہونی چاہیے۔ آپ روایات کو ملاحظہ فرمائیں عزیزاً، انسان بالآخر خب اس دنیا میں وہ تنہا زندگی گزارنا انسان کے لیے مشکل ہے۔ ایک دوست کے انتخاب کے لیے اسلام نے کیا معیار دیا ہے، اس معیار کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اذا رأیت من اخیک ثلاث خصال، جب تم اپنے مومن بھائی میں تین چیزیں دیکھو، تین صفات دیکھو، تو فرجو، تو پھر اس سے امیدوار رہو، اس سے اچھے کی امید رکھو۔ اگر تین صفات اور تین خصال اگر ایک مومن کے اندر موجود ہوں تو پھر اس سے ایک اچھی امید رکھو۔ اور وہ تین صفات کیا ہیں؟ الحیاء والامانۃ والصدق، حیا، امانت اور صدق، صداقت۔ آیا وہ حیا رکھتا ہے، حیا ہے یا بے حیا ہے، یہ دیکھیں۔ امانت کے لحاظ سے دیکھیں کہ آیا امانت دار ہے یا امانت دار نہیں ہے۔ تیسرا، آیا وہ صدق و صداقت، سچائی سے کام لیتا ہے یا آپ سے بھی جھوٹ بولتا ہے، لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے؟ آیا وہ سچا ہے، صداقت ہے اس کے اندر یا صداقت نہیں ہے؟ ان تین چیزوں کو پرکھیں۔ اگر وہ دوست ان تین چیزوں پر اور اس معیار پر پورا اترے، فرمایا اس سے دوستی کر لیں، اور اگر ان تین چیزوں پر پورا نہ اترے، فرمایا اس سے دوستی نہ کریں۔ کہ اگر یہ تین چیزیں اس میں نہ ہوں، وَإِذَا لَمْ تَرَهَا فَلَا تَرْجُهْ، اور فرمایا کہ جب یہ تین چیزیں اس کے اندر نہ ہوں تو پھر اس سے کوئی اچھی امید نہ رکھیں، اچھی امید نہ رکھیں پھر۔ لہذا انسان عام طور پر سفر میں دوست کو پہچاننا ہو تو سفر میں پہچانا جاتا ہے کہ وہ، یا مثلا جو ہے وہ اگر آپ کسی کے ساتھ شراکت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی کو دوستی جس کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں اور انتخاب کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ ان تین چیزوں کو پرکھیں اور پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ سفر اختیار کریں، پھر اس کے ساتھ شراکت اختیار کریں، پھر اس کے ساتھ وہ دوستی اختیار کریں۔ ایک اچھے دوست کے انتخاب کا معیار بھی من جملہ اس میں حیا ہے، اس میں دیکھا یہ حیا ہے یا حیا نہیں ہے۔ خوب عزیزان، ہم نے گزشتہ بحث کیا، اس کا میں ایک خلاصہ مختصر سا جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں۔ تو عزیزان حیا کو ہم کیسے پہچانیں؟ اس بندے خدا کے اندر، اس مومن کے اندر حیا ہے یا حیا نہیں ہے؟ یہ حیا با حیا ہے یا بے حیا ہے؟ ہم کیسے شناخت کریں اس کی؟ کیونکہ حیا وہ ایک مانوی صفت ہے انسان کے اندر، اور کسی تجربے کے اندر لیبارٹری میں اس کو جو ہے وہ تشخیص دینا ممکن نہیں ہے۔ جس طرح کہ تقویٰ، انسان کے اندر تقویٰ وہ ایک مانوی صفت ہے جو انسان کے اندر ہے، آپ اس کو کیسے تشخیص دیں گے؟ اس کی تشخیص کے لیے کہ اس کی حیا اور تقویٰ کی علامات ہیں جو انسان کے وجود میں ظاہر ہوتی ہیں، ان علامات کو دیکھیں کہ آیا وہ علامات حیا اس میں ہے یا علامات حیا اس میں نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کے اندر یہ صفت حیا، صفت تقویٰ اور ایسی صفات جب انسان وہ اس کے اندر یہ صفات ہوں تو انسان کے عمل اور انسان کی رفتار میں وہ صفت ظاہر ہوتی ہے۔
ممکن نہیں ہے کہ وہ صفت انسان کے اندر موجود ہو اور انسان کی رفتار اور انسان کے عمل اور کردار میں وہ صفت ظاہر نہ ہو. صفت ظاہر ہوتی ہے. لہذا جب وہ صفت ظاہر ہو انسان کے عمل اور کردار سے، اس صورت میں انسان جو ہے اس کی شناخت اور پہچان کرے گا، ہاں یہ انسان باحیا ہے یا بے حیا ہے، با تقوی ہے یا تقوی کے بغیر ہے. تو عزیزاً پہلی چیز کہ جہاں سے انسان کو وہ پہچانا جا سکتا ہے، آپ پہچان سکتے ہیں کہ انسان باحیا ہے یا بے حیا ہے، تو پہلا مقام انسان کی نگاہیں ہیں. نگاہوں کے ذریعے انسان کو جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے کہ آیا باحیا یا بے حیا ہے. کہ جناب حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کو جناب سلیمان کو وہ سپرد کرنا چاہی تو خداوند عالم نے فرمایا کہ اے داؤد کہ سلیمان سے چند سوال کریں. ظاہراً کو 15 سوال، اور وہ سوالات خداوند عالم کی جانب سے ہیں. فرمایا کہ یہ 15 سوال کریں، اور اگر جناب سلیمان صحیح جواب دے دیں تو پھر یہ نبوت ان کو عطا کی جائے، نبوت ان کے سپرد کی جائے. وہ 15 سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ جناب داؤد نے خدا کے حکم سے جناب سلیمان سے پوچھا کہ اے میرے فرزند بتاؤ این موضع الحیا، حیا کا مقام کیا ہے، حیا کہاں سے ظاہر ہوگا، این موضع الحیا. تو جناب سلیمان نے جواب دیا موضع الحیا العینان، کہ وہ حیا کا مقام یہ دونوں آنکھیں ہیں. انسان کی آنکھوں سے حیا ظاہر ہوتا ہے کہ آیا با حیا ہے یا بے حیا ہے. تو پہلی شناخت کا طریقہ جو ہے وہ یہ. لہذا سورہ نور آیہ نمبر 30 ارشاد خداوندی ہوتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. فرمایا کہ مومنین سے، اے میرے حبیب ان مومنین سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو دھیما رکھیں، دھیما رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی خواہشات کی حفاظت کریں. نگاہوں کو دھیما رکھیں اس لیے کہ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی شروعات نگاہوں سے ہے. تمام جتنے بڑے گناہ ہیں ان کی شروعات نگاہ سے ہے. لہذا قرآن نے اور دین نے سب سے پہلے نگاہ کو کنٹرول کیا ہے کہ مومنین سے کہیں اپنی نگاہوں کو دھیما رکھیں، یعنی باحیا نگاہ کریں، نگاہوں میں حیا پیدا کریں. بس پہلا مقام کہ جہاں پر حیا ظاہر ہوتا ہے وہ نگاہیں ہیں. دوسرا مقام کہ یہاں پر حیا ظاہر ہوتا ہے عزیزاً وہ ہے کلام، گفتگو، کلام. ایک باحیا انسان کی گفتگو اور کلام کیسی ہوتی ہے؟ اس میں فحش نہیں ہے، اس میں گالی نہیں ہے، اس میں ناسزا نہیں ہے. لیکن بے حیا انسان اس کی زبان میں وہ زبان پر فحش بھی آتی ہے، گالی بھی ہے، ناسزا بھی ہے، تہمت بھی ہے. لیکن باحیا انسان کی زبان پر یہ چیزیں نہیں ہوتی. کلام میں وقت نہیں ہے کہ میں روایات کو جو ہے وہ عرض کروں. تیسرا مقام حیا کا کہ حیائے نگاہ، حیائے زبان، حیائے جو وہ گوش اور کان کا حیا، کان کا حیا، کہ کان کا حیا یعنی باحیا انسان ہر چیز نہیں سنتا. موسیقی جو مبتذل ہے، جو انسان کی خواہشات کو ابھارتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ باحیا مومن اس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا، اس کو نہیں سنتا. امام کی خدمت میں شخص آتا ہے یا ابن رسول اللہ ہمارے گھر میں گانا بجانا تو نہیں ہے، ہمسائے میں گانا بجانا ہوتا ہے. ہاں وہ کنیزیں ہیں اور گانا بجانا جو ہے وہ ان کے گھر میں بہت ہوتا ہے، اور ہمارا وہ واش روم ٹوائلٹ وہ ان کی گھر کے دیوار کے ساتھ ہے. تو میں واش روم جاتا ہوں، میں جو ہے وہ گانا سننے کے لیے اسپیشل نہیں جاتا ہوں، لیکن وہاں جب جاتا ہوں گانے کی آواز آتی ہے تو اگر 5 منٹ بیٹھنا ہے تو 10 منٹ بیٹھ جاتا ہوں. وہاں پر جو آیا ہی ہوں تو چلیں کچھ استفادہ کروں. فرمایا جائز نہیں ہے. مومن جو ہے وہ اگر ہمسائے سے بھی اگر گانے کی آواز آتی ہے کوشش کرے نہ سنیں، اس لیے کہ مومن باحیا ہے، اس کو حیا آتی ہے. ایسی مبتذل موسیقی سننے سے اس کو حیا ہے، وہ نہیں سنتا. لہذا وہ مومن حیائے گوش
کانوں کا حیا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اجازت نہ دے کہ وہ ہر بات سنے، وہ موسیقی سنے، غیبت سنے، جھوٹ سنے نہ۔ اور بزرگان کی سیرت موجود ہے، اگر ایک محفل کے جہاں پر غیبت ہو رہی ہے، اگر اس محفل کو وہ تبدیل نہ کر سکیں، اس موضوع کو کسی اور طرف وہ تبدیل نہ کر سکیں، تو وہاں اس محفل سے اٹھ جاتے تھے۔ حیا اس چیز کی جو ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان وہاں پر نہ بیٹھے، پھر اگر اس موضوع کو نہ بدلا جا سکے تو وہاں پر انسان جو ہے وہ اٹھ جائے۔ اور چوتھا مقام ہے حیا رفتار، عمل اور کردار۔ حیا رفتار کہ عزیزاً انسان کے عمل میں حیا، وہ ایک حدیث یہ پہلے ہم نے وہ بیان کی تھی، رسول خدا ایک مزدور کو لے کر آئے، کوئی مکان، کوئی دیوار، کوئی چیز وہ اس کی مرمت کے لیے، تو عرض کرتا ہے مزدوری طے پائی، عرض کرتے یا رسول اللہ وہ غسل واجب ہے، اگر مجھے اجازت دیں تو پہلے میں غسل کر لوں۔ فرمایا جاؤ غسل کرو۔ اس نے سر عام غسل کرنا شروع کیا۔ رسول خدا کے پاس جب آیا، رسول خدا نے اس کی وہ مزدوری جو طے کی تھی اس کو وہ مزدوری دی اور فرمایا کہ مجھے کام نہیں چاہیے، یہ تمہاری مزدوری اور مجھے کام نہیں چاہیے۔ یا رسول اللہ میں نے کام نہیں کیا۔ فرمایا مجھے بے حیا مزدور نہیں چاہیے، بے حیا مزدور نہیں چاہیے، مجھے مزدور چاہیے با حیا چاہیے۔ آپ نے واپس کر دیا، مزدوری بھی دی، کام بھی نہیں لیا۔ انسان کے عمل و کردار میں حیا ہونا چاہیے۔ کہ آپ قرآن کو ملاحظہ فرمائیں کہ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، جناب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور جناب شعیب کی ان بیٹیوں کا قصہ جو قرآن نے نقل کیا ہے کہ جب جناب حضرت موسیٰ مصر سے فرار کر کے مدین پہنچتے ہیں، بھوکے و پیاسے ہیں اور ایک سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آئے اور انہوں نے کنویں سے پانی بھرا ہے، اور یہ دو بچیاں وہ اس کنویں کے دہانے پر جو پتھر تھا، کیونکہ پتھر کو ہٹا کر پانی بھرا جا سکتا ہے، وہ پتھر نہیں ہٹا پا رہی اور تاکہ وہ پانی بھریں، جناب حضرت موسیٰ وہ پتھر ہٹایا اور ان بچیوں کو پانی بھر کر دیا۔ اور جب وہ واپس گئیں، حضرت شعیب سے ذکر کیا کہ اس طرح ایک جوان نے ہماری مدد کی ہے، آپ ان کو اجرت دیں۔ اب حضرت شعیب نے کہا بیٹیوں سے جاؤ ان کو لے کر آئیں۔ اب جب وہ لینے کے لیے آئیں اور حضرت موسیٰ ان کے ہمراہ جب چلنا چاہا، تو حدیث میں ہے ان صفوان ابن یحییٰ ان ابی الحسن فی قول اللہ عز وجل یا قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ فرمایا کہ ایک بیٹی نے کہا اے ہمارے بابا اس کو اجرت دیں، کیوں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ یہ قوی بھی ہے امین بھی ہے، یہ قوی مضبوط و قوی بہادر بھی ہے اور امین بھی ہے۔ جناب شعیب نے بیٹی سے سوال کیا کہ یہ قوی ہے، اس کو تو تم نے پہچانا ہے کہ وہ پتھر اٹھایا، اس نے اکیلے نے پتھر ہٹایا اور پانی بھر کے دیا، خوب اس سے معلوم ہوتا ہے وہ پتھر کئی افراد مل کر ہٹاتے تھے، خوب اس نے تنہا اٹھایا اور اس کو الگ کیا ہے۔ یہاں سے تو معلوم ہو گیا کہ یہ قوی ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ امین بھی ہے؟ یہ امین بھی ہے۔ بیٹی نے کہا کہ بابا جب ہم اسے لے کر آ رہی تھی تو ہم اس کے آگے آگے چلنا شروع کی، اس لیے کہ اس کو گھر کا علم نہیں ہے، لہذا ہم آگے ہوئیں تاکہ یہ ہمارے پیچھے پیچھے آئے۔ تو اس جوان نے کہا قالت یا ابتی انی مشیت قدامہ، کہ میں اس کے آگے چلنا شروع کیا۔ فقال، اس جوان نے کہا کہ امشی من خلفی، تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے چلو۔ فَإِن زَلَلْتُ فَارْشِدِينِي إِلَى الطَّرِيقِ، اگر میں کہیں راستہ بھول جاؤں تو تم مجھے ہدایت کرو اور مجھے بتاؤ کہ کس طرف جانا ہے۔ فَإِنَّا قَوْمٌ لَا نَنْظُرُ إِلَىٰ أَدْبَارِ النِّسَاءِ، ہمارا تعلق ایسی قوم سے ہے جو خواتین کو عقب سے نہیں دیکھتے، جو خواتین کو پیچھے سے نگاہ نہیں کرتے۔ حیا، لہذا انسان کو، مومن کو اس کے
اس کے عمل اور کردار سے حیا کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے۔ ایک جوان جو باحیا جوان ہے وہ کسی کے ناموس کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ حیا ہے اس کے اندر۔ یہ پانچواں باحیا افراد کا لباس۔ عزیزاں، لباس سے انسان کا حیا لباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کس قسم کے لباس کا انتخاب کرتا ہے اور لباس پہنتا ہے، اور خصوصاً خواتین میں لباس جو ہے وہ اس کے حیا اور عدم حیا کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے اور وہ ظاہر کرتا ہے کہ، اور خصوصاً جو ہے وہ کہ جو خواتین اسلامی اس حجاب اور لباس کی رعایت کرتی ہیں تو یہ ان کے حیا کی طرف جو ہے وہ ان کے حیا کو ظاہر کرتی ہیں۔ عزیزاً، صفت حیا مرد و زن، خواتین اور مردوں دونوں میں ایک جیسی صفت ہے، دونوں میں ہونا چاہیے، لیکن یہ صفت حیا خواتین میں زیادہ تاکید ہوئی ہے، اس صفت حیا کی خواتین میں زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ اب اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیں کہ حدیث میں ارشاد القلوب میں یہ حدیث ستۃ اشیاء حسن، عزیزاً یہ 6 چیزیں اسلام میں، دین میں پسندیدہ ہیں، یہ 6 چیزیں، لیکن ولیکن من ستۃ احسن، لیکن یہ 6 چیزیں تمام لوگوں سے، تمام مومنین سے، تمام مسلمانوں میں وہ پسندیدہ ہیں، لیکن 6 قسم کے افراد سے یہ زیادہ، ان میں زیادہ پسندیدہ ہیں اور ان میں زیادہ مطلوب ہیں۔ یہ 6 صفات تمام میں ہونی چاہیے، لیکن 6 قسم کے افراد میں یہ 6 صفات وہ تاکید کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور وہ 6 صفات میں ساری کی ساری، ہماری مورد بحث ایک ہے لیکن میں ساری عرض کرتا ہوں، وہ 6 صفات۔ العدل حسن، عزیزاً عدل، دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا، کسی سے بھی، تمام لوگوں سے عدل و انصاف سے کام لینا، اپنی بیوی بچوں سے عدل و انصاف سے کام لینا، وہ پسندیدہ ہے اور وہ اچھا ہے۔ وہ رسول خدا کی خدمت میں کہ رسول خدا جب حسنین شریفین تشریف لاتے تو اٹھاتے، ان کا بوسہ لیتے، تو شخص جو ہے وہ امام کی رسول خدا کی خدمت میں کہا، یا رسول اللہ، اب مجھے ابھی عدد مجھے بھول گیا ہے کہ 4 یا 5 فرزند ہیں، اولاد ہیں، آج تک میں نے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ ایک واقعہ۔ دوسرا یہ کہ رسول خدا کی خدمت میں کسی صحابی نے 1 فرزند، 2 فرزند اس کے ہمراہ ہیں، 1 فرزند کو بوسہ دیا، دوسرے کو نہیں دیا۔ رسول خدا نے فرمایا عدالت سے کام لو، ایک کو بوسہ دیا ہے، ایک کا بوسہ لیا، دوسرے کا بھی بوسہ لو، دوسرے کے بوسہ لو، حتیٰ یہاں تک عدالت سے کام لے انسان۔ عدالت پسندیدہ ہے ہر ایک سے، لیکن فرمایا واہوا من العمراء احسن، لیکن عدالت عمراء اور حاکم، جو لوگ حاکم ہیں، جو ایک کرسی اور قدرت رکھتے ہیں، فرمایا ان سے یہ صفت احسن ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، ان میں یہ صفت عدالت ہو۔ والصبر حسن، صبر یہ پسندیدہ ہے، حسن ہے سب سے، لیکن فرمایا وَهُوَ مِنَ الْفُقَرَاءِ احسن، اور فقراء سے یہ صفت زیادہ مطلوب ہے، یہ صبر ان کے اندر ہونا چاہیے، ہر ایک کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، صبر جو ہے وہ حسن وَهُوَ مِنَ الْفُقَرَاءِ احسن وَالْوَرَعُ حسن، ورع، تقوی اور ورع یہ سب سے پسندیدہ ہے، سب کے اندر ہونا چاہیے۔ وَهُوَ مِنَ الْعُلَمَاءِ احسن، لیکن علماء کو دوسروں کی نسبت زیادہ اس کے اندر یہ صفت پسندیدہ ہے اور علماء میں یہ صفت زیادہ ہونی چاہیے۔ وَالسَّخَاءُ حسن، اور سخاوت تمام لوگوں سے پسندیدہ یہ صفت ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ احسن، لیکن جو اغنیاء ہیں، جو غنی ہیں، جن کے ہاتھ کھلے ہیں، ان میں یہ صفت زیادہ پسندیدہ ہے، ان میں یہ صفت زیادہ ہونی چاہیے، یہ وہ سخاوت کی صفت۔ وَالتَّوْبَةُ حَسَنَةٌ، اور توبہ پسندیدہ ہے۔ وَهِيَ مِنَ الشَّابِّ احسن، لیکن ایک نوجوان کا توبہ کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، نوجوانی میں انسان توبہ کرے، اس خدا کی راہ میں آئے۔ اور آخری وَالْحَيَاءُ حَسَنٌ، حیا حسن ہے تمام سے، چہ مرد چہ زن، تمام سے حسن اور پسندیدہ ہے۔ وَهُوَ مِنَ النِّسَاءِ احسن، اور خواتین میں حیا کا ہونا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، ان میں زیادہ ہونا چاہیے۔ خواتین بطور خاص جو ہے وہ لباس سے جو ہے وہ انسان کے اندر، عزیزاً یہ یہاں تک تو ہم نے اختصار کے ساتھ وہ حیا پسندیدہ، ایک مومن کے اندر حیا ہونا چاہیے۔ یہ حیا کو کیسے تشخیص دیں؟ وہ اس کی نگاہوں سے، اس کی کلام سے
اور جس کے اندر نہیں ہے اپنے اندر صفت کو پیدا کرے، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرے، اپنی کلام میں حیا پیدا کرے، اپنے سننے میں حیا پیدا کرے، اپنی رفتار و عمل میں حیا پیدا کرے۔ لیکن عزیزان حیا ایک دوسری قسم ہے، حیا ناپسندیدہ۔ وہ حیا پسندیدہ نہیں ہے، اس کی چند موارد جو ہے وہ وقت کے اندر میں کوشش کروں گا کہ اس کو وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا الحیاء حیاءان، فرمایا دو قسم کا حیا ہے، حیا کی دو قسمیں ہیں، حیاء عقل و حیاء حمق۔ ایک ہے حیاء عقل اور ایک ہے حیاء جہالت، حمق یعنی جہالت۔ فحیاء العقل هو العلم، حیاء عقل علم ہے، وحیاء الحمق هو الجہل، اور حیاء حمق وہ جہالت ہے۔ اور حیاء عقل یہ پسندیدہ ہے، تمام مومنین کے اندر ہونا چاہیے۔ حیاء حمق یہ ناپسندیدہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک مومن کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ خوب عزیزاً، یہ یعنی حیا حماقت، یہ حیا کی ایک قسم عقل کی علامت ہے، علم کی علامت ہے، اور حیا کی دوسری قسم جہالت و حماقت و نادانیوں اور ضعف کی اور کمزوری کی علامت ہے۔ یہ مومن کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ میں بحث جو ہے وہ ہماری طولانی نہ ہو، میں فقط جو ہے وہ کہ یہ حیا ناپسندیدہ کہاں پر ہوتا ہے اور مومن وہ حیا نہ کرے۔ پہلا مورد اور مقام وہ اظہار حق میں انسان حیا سے کام نہ لے۔ جہاں پر حق کے اظہار کا مورد اور مقام ہے اور آپ تشخیص دیتے ہیں کہ یہاں پر حق اگر میں نے بیان نہ کیا تو حق ضائع ہوگا، حق کو بیان کرنے میں حیا سے کام نہ لے۔ لہذا رسول خدا اب مہمان گھر میں ہیں، کھانا کھایا ہے، تمام مہمان چلے گئے، وہ 3 لوگ بیٹھے ہیں، 3 لوگ بیٹھے، رسول خدا منتظر ہیں۔ وہ پہلے وہ آج کے دور کی طرح وہ اضافی کمرے تو ہوتے نہیں تھے، الگ سے ڈرائنگ روم الگ ہو، مہمان بیٹھے ہیں چلیں جی وہ بیٹھے رہیں، نہ، وہی ایک مختصر سی جگہ ہوتی تھی، وہی حجرہ جو ایک حجرہ تھا، وہیں پہ دعوت ہوئی اور گروہوں کی شکل میں وہ اصحاب آئے اور ولیمے کی دعوت کھاتے گئے اور چلتے گئے۔ ایک گروہ آیا کھانا کھایا چلے گئے، دوسرا گروہ آیا چلے گئے، ایک بڑا دسترخوان بچھانا وہاں وہ امکانات نہیں تھے، سب لوگ چلے گئے، یہ 3 لوگ بیٹھے اپنی گپوں میں مشغول ہیں۔ رسول خدا اب کیسے مہمان سے کہیں؟ یہ رسول خدا کی بزرگواری ہے کہ خوب مہمان کو کہنا ہے کہ آپ اب تشریف لے جائیں، مشکل ہے۔ حیا سے کام لیا۔ خداوند عالم فرمایا کہ واللہ لا یستحیی من الحق، یہ آیت اسی مقام پر نازل ہوئی کہ جب کھانا کھا چکو پھر منتشر ہو جاؤ، پھر زیادہ دیر نہ بیٹھو اور میزبان کے لیے وہ اذیت کا باعث نہ بنو۔ اور آج بھی یہ اخلاق موجود ہے، جب مہمانی اگر کہیں پر جاتے ہیں، مہمانی کے لیے کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے زیادہ دیر نہ بیٹھیں، منتشر ہو جائیں، وہاں سے چل دیں تاکہ صاحب خانہ کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ تو خداوند عالم نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی اور فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق، خداوند عالم حق کو بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا۔ آیت نازل ہوگی، آیت کی فوراً تلاوت ہوئی اور وہ 3 افراد جو ہے وہ ان کے لیے یہ ایک زنگ خطر اور یہ خطرے کی گھنٹی کے طور پر، اور انہوں نے اس آیت کو جب سنا اور وہاں سے وہ چل دیے۔ امیر المومنین سے یہ حدیث فرمایا من استحیا من قول الحق فہو احمق، جو قول حق کو بیان کرنے سے حیا کرے، فرمایا وہ انسان وہ جاہل ہے اور نادان ہے، اس نے حماقت کی ہے۔ قول حق کو بیان کرنے میں حیا نہ کریں۔ اور آپ تاریخ کو آپ ملاحظہ فرمائیں، تاریخ کو ملاحظہ فرمائیں کہ رسول خدا کے بعد جو امیر المومنین کا حق، اس حق کے بارے میں آپ ملاحظہ کریں کہ بعض اصحاب جناب عمار نے آواز اٹھائی، جناب سلمان نے آواز اٹھائی، جناب ابو ذر نے آواز اٹھائی، لیکن ان کو دبا دیا گیا۔ حضرت زہرا نے اس حق کے بیان میں ذرا برابر شرم و حیا سے کام نہیں لیا کہ میں خاتون ہوں اور میرا کام ہے گھر کے اندر رہنا، میں مسجد میں کیوں جاؤں، میں خطبہ کیوں دوں، میں 40 شب وہ انصار و مہاجرین کے گھروں میں کیوں جاؤں؟ نہ، حق کا مسئلہ ہے، حق کے اظہار کا مسئلہ ہے، لہذا بی بی 40 شب مہاجر و انصار کے گھروں میں گئیں، امام حسن و امام حسین کو لیا اور ایک ایک مہاجر و انصار کے گھر گئیں۔ بی بی کی عظمت بے بلند تر
اس حق کے اظہار کے لیے وہ بی بی نکلی، حق کا اظہار کیا. اور عزیزاً حق اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، انسان شرم نہ کرے، محسوس نہ کرے. ہاں بعض افراد جو ہیں وہ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے محسوس، کبھی جو ہے وہ کسی کی کمک کرنا ہو اور کمک انسان کے پاس ہمت نہیں ہے زیادہ کرنے کی، مختصر سی ہے، تو وہ مختصر کمک اور مدد کرتے ہوئے، انفاق کرتے ہوئے بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ شرم و حیا سے کام لیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگ وہ ہزاروں میں دے رہے ہیں، وہاں پر میں وہ سینکڑوں میں اور روپوں کی شکل میں وہ 100 روپیہ 200 روپیہ دو، مثلاً جو ہے وہ ہمیں شرم محسوس ہوتی نہ. عزیزاً حق میں وہ شرم محسوس نہ کیجیے، وہ لو تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو. اب اس قضیے کو آپ ملاحظہ فرمائیں، اور یہ قضیہ جو ہے وہ خصوصاً وہ بزرگان جو ہے وہ جانتے ہیں، نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں کہ بی بی شتیتا نیشاپور میں دفن ہے، اور نیشاپور میں، اور معروف ہے یہ قصہ کہ یہ خاتون نیشاپور میں جو ہے وہ دفن ہے، اور لوگ اب ان کی زیارت کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں. تو داستان یہ ہے کہ شخص بنام ابو جعفر خراسانی نیشاپور اور گرد و نواح سے جو وجوہات تھیں امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، جو وجوہات یعنی خمس کے اموال کو، مال خمسی، خمس کے مال کو اکٹھا کیا اور وہ امام کی خدمت میں لے جانے کے لیے جناب ابو جعفر کو سپرد کیا کہ جناب ابو جعفر خراسانی یہ خمس کا مال مدینہ جا کر امام کی خدمت میں پیش کرے. جب جناب بی بی شتیتا کو علم ہوا کہ ابو جعفر خراسانی خمس کا مال لے کر امام کی خدمت میں جا رہے ہیں، تو جناب بی بی شتیتا وہ آتی ہیں ایک کپڑے کا ٹکڑا، اور ظاہراً بعض نقل میں 1 درہم، بعد میں شاید 4-5 درہم جو ہے وہ پیسے، یہ رقم یہ اس ابو جعفر خراسانی کو دیے اور کہا کہ یہ امام کی خدمت میں پیش کر دیں. جناب ابو جعفر نے دیکھا کہ یہ 1 درہم ہے اور ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے، خوب اس نے ایسے برتاؤ کیا کہ جس سے جو ہے وہ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہ جناب ابو جعفر جو ہے وہ کہ بی بی شتیتا کا یہ ہدیہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، جہاں پر جو ہے وہ سینکڑوں میں، ہزاروں میں درہم و دینار وہ جا رہے ہیں، وہاں پر 1 درہم کی کیا حیثیت، کیا وقت. اس نے ایسے برتاؤ کیا اور اس طرح وہ ہدیہ لیا جیسے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جناب ابو جعفر خراسانی یہ تمام ہدایا اور یہ خمس کا مال لے کر امام کی خدمت میں مدینہ آتے ہیں اور امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. امام نے ان تمام اموال میں سے فقط وہ 1 درہم اور 1 ٹکڑا قبول کیا، 1 ٹکڑا قبول کیا. ہاں جب بی بی شتیتا سے جب اس نے اس طریقے سے وہ ہدیہ لیا تو بی بی شتیتا نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، واللہ لا یستحیی من الحق، خداوند عالم حق سے حیا نہیں کرتا، یہ حق ہے، یہ خمس میرے مال سے یہی خمس نکلا ہے، یہ حق ہے، مجھے تھوڑا دینے، حق تھوڑا ہے، اس میں مجھے شرم نہیں ہے، یہ واللہ لا یستحیی من الحق. اور امام نے اس پورے مال سے یہی 1 درہم اور 1 ٹکڑا اس کا وہ کپڑے کا وہ لیا، اور امام نے بھی یہی آیت کی تلاوت کی، فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق، خداوند عالم حق سے حیا نہیں کرتا، حق سے حیا نہ کریں. اور پھر امام نے ابو جعفر خراسانی کو 40 درہم اور 1 وہ کپڑا دیا، اور فرمایا کہ یہ شتیتا سے کہیں کہ یہ کپڑا وہ ہماری زراعت سے ہے، اور میری بہن نے اس کو بنا ہے اور میرے کفن کے طور پر ہے، اور میں یہ تمہیں بھیج رہا ہوں. اور یہ درہم، اور جب یہ کفن اسے ملے، اس کے ملنے کے 19 دن بعد اس کی رحلت ہو جائے گی اور میں اس کے جنازے پر خود میں آؤں گا. اور اسی طرح ہوا، 19 دن کے بعد اس کی رحلت ہو جاتی ہے، اور امام اجاد الہی کی صورت میں وہاں تشریف لاتے ہیں اور بی بی شتیتا کے جنازے پر نماز ادا کرتے ہیں. حق کو حق تھوڑا ہے، اس کو ادا کرنے میں، اس کو دینے میں حیا سے کام نہ لیں. یہ پہلا مورد ہے کہ جہاں پر انسان حق کو وہ اظہار حق میں، ادائے حق میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، انسان شرم نہ کرے، حق کو ادا کرے اور قول حق ہے اس کو وہ بیان کرے.
اب وقت نہیں رہا، ایک آدھ مورد جو ہے وہ فقط اور دوسرا میں عرض کروں گا کہ دوسرا مورد عزیزاً مہمان کی تکریم اور احترام میں وہ شرم اور حیا نہ کریں۔ انسان کے جتنا بڑا مقام ہو جائے، وہ ایت اللہ ہو جائے، علامہ دہر ہو جائے، ہاں یہ ہمارے اس فیلڈ میں جو ہے وہ، یا مثلاً جو ہے وہ دنیا کے ان امور میں کوئی جرنل جو ہے وہ ہو جائے، کوئی صدر مملکت ہو، لیکن وہ 2 یا 3 افراد کے احترام، 3 قسم کے لوگوں میں فرمایا کہ اس کے احترام میں کبھی بھی شرم و حیا نہ کرے، شرم و حیا نہ کرے۔ کہ اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائے، ثلاثن، امیر المومنین سے یہ حدیث ہے، فرمایا ثلاثن لا یستحیا منہن، فرمایا کہ 3 افراد اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر حیا نہ کیا جائے، انسان حیا، شرم و حیا سے کام نہ لے۔ پہلا، خدمت الرجل ضیفہ، انسان اپنے مہمان کی خدمت میں شرم نہ کرے، حیا سے کام نہ لے کہ جناب میں ایت اللہ، میں ایک بڑا مقام، میں ایک جرنل، اور مہمان جو ہے وہ اس کے لیے میں کھانا لے کر آؤں، اس کے لیے فلاں کام کروں، وہ حیا سے کام نہ، حیا سے کام نہ لے۔ مہمان کی خدمت میں جتنا بڑا عنوان ہو جائے، عزیزان امیر المومنین سے بڑا عنوان تو نہیں ہوگا، امیر المومنین سے بڑا عنوان کس کا ہوگا؟ کسی کا نہیں۔ اور یہ امیر المومنین کی خلافت کے دور کا یہ واقعہ ہے، 2 افراد، بیٹا، باپ اور بیٹا، یہ دونوں امام کی خدمت میں آتے ہیں، مہمان ٹھہرتے ہیں امام کے پاس، مہمان۔ امام نے دسترخوان بچھایا، دسترخوان بچھانے کے بعد عربوں میں، البتہ ہمارے یہاں بعض علاقوں میں یہ رسم ہے لیکن بہت کم ہے، اور یہ اسلامی ادب بھی ہے کہ، اور وہاں عربوں میں رسم ہے کہ دسترخوان سے مہمان کو اٹھایا نہیں جاتا کہ آپ جا کر ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے مستحب ہے، کھانے سے پہلے بھی، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے جائیں۔ تو مہمان کو وہیں دسترخوان پہ ہاتھ دھونے کا انتظام ہوتا ہے، وہ آفتابہ ایک لگن اور ظرف مخصوص قسم کا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے وہیں پر مہمان کے ہاتھ دھلائے جاتے ہیں، کھانے سے پہلے بھی، کھانے کے بعد بھی۔ کھانا کھانے کے بعد امیر المؤمنین خود آپ نے وہ ظرف اٹھایا اور وہ آفتابہ لے کر آئے، اور مہمان جو باپ تھا فرمایا ہاتھ بڑھاؤ، تمہارے ہاتھ دھلوں۔ یا امیر المؤمنین، استنکاف کیا، انکار کیا، آپ یہ کام نہ کریں، فرمایا نہ۔ جب اس نے اصرار کو کہ آپ نہ کریں، امام نے فرمایا تم مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، یہ میزبان کا حق ہے، یہ مہمان کا حق ہے کہ میزبان اس کی خدمت کرے، ولو امیر المومنین ہے، یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ مہمان کے احترام میں کبھی بھی شرم و حیا نہ کرے، شرم و حیا۔ امیر المومنین نے شرم و حیا نہیں کیا کہ میں امیر المومنین، اور ظاہری اور وہ حجت الہی، وہ مقام پر، اور وہ خلیفہ وقت اسی دور میں، جب دور حکومت میں، کہ میں خلیفہ وقت جب وہ ہاتھ دھولاؤں، فرمایا مہمان کے احترام میں شرم و حیا نہ کریں۔ اور پھر آپ نے جناب محمد حنفیہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم بیٹے کے ہاتھ دھلاؤ تاکہ باپ اور بیٹے میں فرق رہے۔ نعرہ حیدری اور محمد آل محمد صلوات۔ کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے، اور یہ ادب اور یہ حیا جو حیا مثبت ہے وہ ہم سب کو عنایت فرمائے، اور وہ حیا منفی جو ایک مومن میں نہیں ہونا چاہیے خداوند عالم وہ اسے محفوظ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین شہید بکربلا، اللہم صل علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر،
اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی الحسن ابن علی، اللہم صلی علی القائم المہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، نہایت اختصار سے وہ حدیث میں کامل کر دوں کہ فرمایا امیر المومنین نے 3 قسم کے وہ افراد کے احترام میں حیا نہ کریں۔ پہلا وہ کہ مہمان کے احترام میں حیا نہ کریں۔ ہاں، انسان کا مقام جتنا بڑا بھی ہو، مہمان کے حیا وہ احترام حیا نہ کریں۔ دوسرا فرمایا کہ دوسرا مقام وَقِيَامُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ، فرمایا کہ اپنے باپ کے احترام میں حیا سے کام نہ لیں، باپ کا احترام کریں۔ اور باپ اگر کہیں پر وہ مجلس اور محفل میں آتا ہے، انسان کھڑے ہو کر احتراماً کھڑا ہو اور باپ کا احترام کرے، باپ کا احترام کرے، اور یہ نہ کہے، یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہے وہ نعوذ باللہ مثلاً کہ باپ ان پڑھ ہے اور میں یہ اس مقام علمی اور اس مقام اور حیثیت پر جو ہے وہ فائز ہوں۔ باپ اگر محفل میں آتا ہے، باپ اگر آتا ہے تو باپ کا احترام کرے، باپ کے آگے نہ چلے، باپ کے پیچھے چلے۔ ولو باپ ان پڑھ ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں اور بہت بڑا مقام ہے، پیچھے چلیں۔ باپ کا احترام، باپ کے احترام میں شرم نہ کریں۔ اور تیسرا، معلم اور استاد کے احترام میں وہ حیا نہ کریں، استاد کا احترام کریں۔ فرمایا وَقِيَامُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ لِأَبِيهِ وَمُعَلِّمِهِ، مجلس محفل میں باپ آتا ہے، استاد آتا ہے، فرمایا کہ اس کے احترام میں کھڑے ہوں اور شرم و حیا نہ کریں، اور خصوصاً جو ہے وہ باپ کے، باپ اور استاد بھی اسی طرح۔ تو وہ عام طور پر جو ہے وہ آج کا معاشرہ جو ہے وہ بہت ہی اخلاقی انحطاط کا جو ہے وہ ہم ایسا ایسا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں۔ میں فقط جو ہے وہ وقت نہیں رہا کہ میں وہ مزید جو ہے اس میں عرض کروں، فقط ایک واقعہ آپ عزیزان کی خدمت میں کہ امام خمینی کی خدمت میں وزراء آتے ہیں کوئی میٹنگ کے لیے، تو جب آ کر وہ بیٹھے ہیں وہاں پر، تو بیٹھے ہیں تو دیکھا کہ سب سے آخر میں ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ داخل ہوتا ہے کمرے میں۔ تو امام خمینی نے فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ تو ایک وزیر نے کہا کہ آقا یہ میرے بابا ہیں۔ امام ناراحت ہوئے، فرمایا کہ تمہارے بابا ہیں اور تم ان سے آگے پہلے داخل ہوئے ہو اور تم ان سے آگے آگے چل رہے ہو، وہ تمہارے باپ ہیں، باپ پیچھے ہے اور تم آگے ہو۔ یعنی وہیں پر وزیر آتے ہیں میٹنگ کے لیے، وہیں پر تذکر دیتے ہیں، وہ تمہارا باپ ہے اور باپ تمہارے پیچھے اور تم باپ کے آگے چل رہے ہو اور پہلے داخل ہوا باپ سے۔ باپ کا احترام کیا جائے، اور باپ کے احترام میں وہ کبھی بھی شرم و حیا سے وہ کام نہ لیں۔ اور اسی طرح اور باقی وقت نہیں رہا کہ میں کچھ اور موارد بھی تھے کہ جہاں پر انسان حیا سے کام نہ لیں، کہ حق طلبی جو ہے وہ اس میں اگرچہ انسان کا حق تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، حق ہے انسان کا ولو کم ہی کیوں نہ ہے، حیا سے کام نہ لے، وہاں پر حیا وہ ناپسندیدہ ہے۔ اور اسی طرح انسان جو ہے وہ ایک چیز نہیں جانتا اور اس کے نہ جاننے پر یہ اعلان کرنا کہ مجھے نہیں معلوم، آپ ایک مسئلہ مجھ سے دریافت کرتے ہیں، خوب تمام مسائل ابھی میرے ذہن میں نہیں ہیں، مجھے نہیں معلوم، ایک مسئلہ مجھے نہیں معلوم، اور مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں اور مسئلہ یاد نہیں ہے تو پھر مجھے حیا سے یا شرم سے کام نہیں لینا چاہیے کہ اب کیا کروں، کہ اگر میں کہوں کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے یاد نہیں ہے، تو یہ کیا کہیں گے کہ یہ اچھے علامہ ہیں کہ جن کو جو ہے وہ یہ مسئلہ ہی علم نہیں ہے۔ نہ عزیزان، اگر نہیں معلوم فوراً صاف کہیں مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، میں اس کو دیکھوں گا اور دیکھ کر بیان کروں گا۔ جناب مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے، جب ان سے سوال ہوتا اور ان کا فوری جواب ان کے ذہن میں نہ ہوتا اور جواب اگر فوری نہ دے سکتے، فوراً بلند آواز سے کہتے نہ دانوں، مجھے نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ انسان جو ہے وہ اس کو وہ اظہار کرنے میں حیا سے کام نہ لے، ہاں اپنے سے وہ سوال اس کا جواب جو ہے وہ گھڑنے کی کوشش نہ کرے، ہاں صاف جو ہے وہ کہے مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے وہ انسان وہ گھڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ اور اس کی بہت ساری خرابیاں جو ہے وہ پیش آتی ہیں، اور کچھ اور موارد ہیں کہ وہ اب وقت نہیں رہا کہ انشاءاللہ وہ کبھی کسی اور فرصت میں جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور آخری نقطہ جو ہے وہ فقط نہایت اختصار سے کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرمایا یا بنی لا تغفل عن قراءۃ القرآن، فرمایا کہ اے میرے فرزند، اب یا امام حسن کو یا امام حسین کو آپ نے جو ہے وہ خطاب فرمایا، فرمایا لا تغفل عن قراءۃ القرآن، کہ قرآن کی قراءت سے غفلت نہ کریں، اذا اصبحت و اذا امسیت، صبح و شام قرآن کی تلاوت کریں، فإن القرآن یحیی القلب المیت وینہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ قرآن مردہ دلوں کی حیات ہے، اور یہ قرآن انسان کو نہی از منکر، نہی از فحشاء اور منکر کرتی، انسان کو فحشاء اور منکرات سے روکتا ہے یہ قرآن۔ اور قرآن پڑھیں گے تو اس صورت میں انسان کو علم ہوگا، ہاں قرآن سے ہی انسان جو ہے وہ ہدایت جو ہے وہ لے گا، اور مردہ دلوں کی حیات اسی صورت میں یہ قرآن جو ہے وہ قرار پائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ان اردتم عیش السعداء، کہ اگر تم سعادت مندانہ زندگی چاہتے ہو، وہ موت شہداء، اور شہادت کی موت چاہتے ہو، والنجات یوم الحسرہ، اور حسرت کے دن، قیامت کے دن اگر نجات چاہتے ہو، والذل یوم الحرور، اور اس سخت ترین دن قیامت کے دن اگر تم سایہ چاہتے ہو، اور والہدى یوم الضلالہ، اور ضلالت کے دن تم ہدایت اگر چاہتے ہو، فدرس القرآن، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں اور قرآن کی تعلیمات پہ بیٹھیں، فإنہ کلام الرحمن وحرز من الشیطان ورجحان فی المیزان، فرمایا یہ کلام، یہ قرآن کلام الہی ہے، شیطان سے بچنے کا یہ حرز ہے، اور رجحان فی المیزان، اور انسان کے نام اعمال کو سنگین کرتا ہے اور وزنی کرتا ہے۔ اور آخری حدیث جو ہے وہ فرمایا کہ امیر المومنین سے یہ حدیث جو ہے وہ حق الولد علی الوالد، اولاد کا، فرزند کا والد پر حق ہے کہ ان یحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھے۔ یہ بیٹے فرزند کا حق ہے، اولاد کا حق ہے اپنے ماں باپ پر خصوصاً کہ وہ اچھا نام رکھے، وہ یحسن ادبہ، اور اچھا ادب سکھائے، وہ یعلمہ القرآن، اور اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ خوب عزیزاً، آج ہمارے پاس جو ہے وہ سکردو مدرسے حفاظ کے وہ ننھے بچے حافظین اور حفاظ قرآن آپ کے درمیان جو ہے وہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ وہ جمعے کے فوراً بعد نہایت اختصار کے ساتھ وہ اپنا پروگرام آپ عزیزان کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے، اور آپ عزیزان سے التماس ہے کہ آپ تشریف رکھیں، اور ان ہمارے وہ ننھے اور چھوٹے حافظین، چھوٹے نہیں ہیں بلکہ یہ بڑے ہیں، وہ ویسے عمر میں چھوٹے ہونے کے عنوان سے، وَإِلَّا جو حامل قرآن ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ بہت بڑا ہے، اور ان حاملین قرآن کی ہم تجلیل کر سکیں اور ہم افتخار کر سکیں کہ ہماری ملت اور قوم کے اندر وہ ایسے حافظین قرآن ہیں اور حاملین قرآن ہیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ خدایا بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ خدایا بحق زہرا تمام مومنین کو خدایا صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان تمام مومنین دنیا جہان میں جہاں پر بھی ہیں، خدایا سب کی حفاظت فرما، اور مظلومین جہان کی، اور خصوصاً کہ فلسطین اور غزہ کے مسلمین کی، اور اسی طرح یمن اور کشمیر میں جو مسلمین تنگی اور سختی میں اور ظلم میں ہے، خدایا سب کی حمایت فرما۔ خدایا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو